اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، سب سے پہلے ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کے وارث۔ ماشاءاللہ آج اپنے پروگرام کا آغاز ہم سب سے پہلے اپنی روٹین کی ایک دعا سے کریں گے، اور جو دعا سب کو پسند آئی ہے انشاءاللہ یہ دعا ان پروگرام میں جاری و ساری رہے گی۔ پروردگار عالم، خالق کائنات الہ العالمین، ہمارے کمزور ہاتھ تیری مقدس بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ سوچ کے تو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ضعیف ہیں، ہم بہت حقیر ہیں۔ خالق کونین احسان فرما، ہم سب کو وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو ہم لینا چاہتے ہیں۔ اور یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ ہمارے بھلے والی چیز، بھلے والی ہستی امام زمان علیہ السلام کا اپنے زمین پہ بھیجے گئے ہادی برحق کا قرب دینا چاہتا ہے، وہ ہم سب کو عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو معزز سامعین، آج میں حدیث اثر غیبت اور ہماری ذمہ داریاں بڑے کریم امام کے حوالے سے، یقیناً وہ بہت کریم ہیں، ان کے حوالے سے جو میں آج عرض کرنے لگا ہوں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اور یہ کتاب، یہ بھی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، مکتب تشیع میں کمال الدین۔ تو اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 378 اس میں، اور اس کے علاوہ کفایت الاثر میں بھی موجود ہے، اور بہار میں بھی موجود ہے جلد نمبر 51 میں۔ تو یہ 3-4 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو اکٹھے دے دیے۔ تو اس ضمن میں جو فرمان ہے وہ آپ کے کریم ایک امام ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام، ایون شہزادے کا فرمان ہے، جو ہمارے زمانے کے کریم امام کے پاک جد پاک ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، میرے بعد میرے بیٹے علی امام ہوں گے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام۔ پھر فرمایا، ان کا حکم میرا حکم، ان کا قول میرا قول ہوگا۔ یعنی دیکھیے کہ اس انداز سے سرکار فرمانے، میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا لیکن بات میں پہلے مکمل کر لوں۔ پھر فرمایا، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ پھر آگے فرماتے، ان کے فرزند، پھر ان کے فرزند حسن امام ہوں گے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام امام ہوں گے۔ ان کا حکم ان کے پدر کا حکم ہے، ان کی اطاعت ان کے پدر کی اطاعت ہے، ان کا قول ان کے پدر کا قول ہے، سرکار فرما رہے ہیں۔ پھر سرکار یہ فرمانے کے بعد خاموش ہو گئے۔ تو راوی عرض کرتا ہے، جس نے روایت کی وہ عرض کرتا ہے، مولا فرزند رسول، کیا امام حسن کے بعد کوئی امام نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، ہاں، مگر سب سے پہلے آپ کے امام نے شدید گریہ کیا، شدید روئے امام۔ رونے کے بعد فرمایا، ہاں وہ ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے فرزند قائم بالحق منتظر امام ہوں گے۔ اور عرض کیا، فرزند رسول ان کو قائم کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس وقت قیام کریں گے جب ان کا ذکر مردہ اور ان کی امامت کے اکثر قائل افراد مرتد ہو چکے ہوں گے۔ یہ دیکھیے گا، یہ بڑا ایک اہم پیغام تھا۔ ابھی میں نے حدیث مکمل نہیں کی، لیکن یہی میں روک کے میں چاہ رہا ہوں حدیث مکمل کرنے سے پہلے جو میرے اندر باتیں تڑپ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ یہاں جو سب سے پہلا نقطہ ہے، تصدیق کرنے والا اپنے آنے والے شہزادے کی، وہ بھی معصوم ہے، امام ہے۔ انداز تصدیق کرنے کا کیا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ حالانکہ باپ اور بیٹے میں فرق نہیں ہوتا، اگر باپ کی اطاعت واجب ہے تو بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اگر باپ نے کہہ دیا کہ یہ کرو تو بیٹا بھی کہہ دے تو پھر کرو۔ یعنی امیر المومنین علی پاک نے اگر کچھ فرما دیا اور پھر مولا حسن نے فرما دیا تو بسم اللہ، باپ بیٹے کی باتیں حق ہے، ہمیں ماننی ہے۔ لیکن یہاں امام کی یہاں کیفیت دیکھیں، سرکار نے پتہ نہیں کس حالت میں فرمایا ہوگا، میری بات میرے بیٹے کی بات ایک ہوگی، میرا قول میرے بیٹے کا قول ایک ہوگا، میری اطاعت میرے بیٹے کی اطاعت ایک ہوگی۔ یعنی کہ اس لیول پہ سرکار فرما رہی ہے۔ ذرا عرفان کی اینک لگا کے تھوڑا سا ایمان کے دریچے کھول کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جلدی میں پریشان نہ ہو جائیے گا کہ امام کو اس کیفیت میں یہ فرمانا پڑا۔ حالانکہ ہم مومنین کا مزاج یا اس دور کے مومنین کا مزاج اتنا بلند ہونا چاہیے تھا، امام نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ اب جس طرح معصوم کو اکثر سہارا لینا پڑتا ہے، میں بڑا سوچتا ہوں سامعین کہ معصوم کو سہارا لیں، ہمارے بابا نے فرمایا، ہمارے بابا کے بابا نے فرمایا، ہمارے بابا کے بابا کے بابا نے فرمایا، یعنی کتنی مظلومی ہے۔ اگر یہ خود فرما دے کہ ہم نے فرمایا تو حق ہے، جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چلیں، بہرحال سرکار نے یہ فرمایا۔ بس اشارتاً میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، امید ہے اس پہ آپ غور ضرور فرمائیں گے۔ سرکار نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا علی نقی علیہ السلام، میرے بیٹے علی نقی کے بعد ان کا بیٹا
حسن عسکری علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے. راوی نے پوچھا آقا ان کے بعد کوئی فرزند؟ اب سرکار اس سے پہلے کہ یہ فرماتے ہاں ان کا فرزند ضرور ہے قائم بالحق المنتظر، یہ فرمانے سے پہلے سرکار نے گریہ فرمایا. اب دیکھیں امام روئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، امام گریہ کرے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یقیناً یہ بڑا راز ہے. انسانوں کا رونا اور ہے، بندوں کا رونا اور ہے، اللہ کے نور کا گریہ کرنا اور ہے. اور یہ گریہ یقیناً ایک درد کی اندر کی کیفیت کا ایک سامنے کا اظہار ہے. یعنی کس درد کی کیفیت میں امام ہوں گے جنہوں نے یہ گریہ پسند فرمایا. اور گریہ پسند فرمانے کے بعد فرمانے لگے وہ قائم بالحق المنتظر ہوگا. سرکار نے اپنے شہزادے کا قائم بالحق المنتظر ہوگا. آگے فرماتے ہیں اس کے پوچھنے پر آقا نے قائم کا لقب کیوں دیا گیا، قائم کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تیرے امام نے پھر یہاں گریہ کی کیفیت میں روتے ہوئے فرمایا اس لیے کہ وہ اس وقت قیام کریں گے. یہ کتنی گہری بات، وہ اس وقت قیام کریں گے جب ان کا ذکر مردہ اور ان کی امامت کے اکثر افراد قائل افراد مرتد ہو چکے ہوں گے. اب یہاں ذرا غور فرمائیے، ان کا ذکر مردہ ہو چکا ہوگا. اب یہ دیکھیے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسا نہ ہو، ورنہ یقین جانیے جن کا صدقہ ہم زندہ ہیں، جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں اور ان کا صدقہ ہم ان کے گن نہ گا سکے تو پھر ہمارا شمار شاید دوستوں میں مخلصین میں نہ ہو، پھر ہمارا شمار وفاداروں میں نہ ہو. یقیناً امام نے اگر فرمایا ان کا ذکر مردہ ہو چکا ہوگا، آئیے مل کے زندہ کریں. امام کے اس امر پہ ان کی خدمت میں عرضی کریں. آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ لوح محفوظ ہے، لیکن مولا اب اس غیبت میں ہم سب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے فرزند کا ذکر اور زیادہ کریں گے اور زیادہ کریں گے اور زیادہ کریں گے. ویسے ایک بات ہے، آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے، پچھلے کچھ عرصے سے کچھ عارفین کی کاوشوں سے، خواہش سے اور ان کی محنت سے یہ ذکر امام زمان علیہ السلام جاری و ساری ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے بہت کم تھا. تو یقین اب بھی کہیں امام زمانہ کا ذکر ہو جائے، یقین جانیے اب بھی ہمارے سادہ لوگ ایسے بھی مومنین موجود ہیں جو کہتے ہیں وہ جی مہدی والے آ گئے، وہ جی امام زمانہ والے آ گئے. یعنی ایسی ایسی باتیں بھی سننے کو ہمیں ملتی ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، کوئی الزام دے تو تیرے نام سے دے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں یعنی کہ لوگ کیوں نہیں سننا چاہ رہے، اس لیے ایک روٹین ہی نہیں چلائی گئی. ہمارے ممبروں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، لیکن اب ماشاءاللہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، ضرورت محسوس نہیں کی. ذکر اس طرح ہے کہ ہمیں اپنے امام کی پرواہ تک نہیں. ہماری پوری مجلس، سارا دن کا جلسہ، 3 4 دن کے جلسے، صبح سے لے کر رات تک کی مجالس، پڑھنے والے بے شمار آ کے ماشاءاللہ ذکر آل محمد کر کے چلے جاتے ہیں. کسی کو توفیق تک کی نہیں ہوتی، شاد و ناظر کسی کو یاد آ جائے دعا امام زمانہ منگوا کے چلا جاتا ہے. اس کو نہیں اندازہ کہ اس کی گردن پہ امام کے کتنے حقوق ہیں. اس کو نہیں اندازہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتم میتۃ الجاہلیہ. اس کو نہیں اندازہ کہ اگر وہ مر گیا اور بغیر معرفت امام زمان علیہ السلام کے مر گیا، وہ کفر کی موت مر جائے گا، وہ شرک کی موت مر جائے گا، وہ نفاق کی موت مر جائے گا. تو یہ حق بنتا تھا. اس کے پیچھے تھوڑا سا بانیوں کو ہمت کرنا ہوگی. بانیان جہاں جہاں بھی ہیں روئے زمین پر آنے والے ہمارے ماشاءاللہ علماء، خطبہ، ذاکرین، جہاں جہاں جب ذکر کرنے کے لیے ان کو دعوت دی جائے، انوائٹ کیا جائے، تو ان کو ضرور کہا جائے کہ ہم مہربانی کیجئے اپنے خطاب میں کوئی نہ کوئی امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے پہلو ضرور اجاگر کیجئے. لوگوں کو بتائیے کہ ہوگا کیا. ہم اب تک سنتے آئے ہیں کیا ہو چکا ہے، ہمیں بتائیے کیا ہوگا. تو جب کیا ہوگا کی بات آئے گی، یقیناً امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کا تذکرہ ہوگا. اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں یہ حدیث انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کروں گا. اور پروردگار عالم آپ سب کو اپنی نگاہ پناہ میں رکھے، امان میں رکھے، اور امام زمان علیہ السلام آپ سب سے راضی ہوں. اور اسی دعا کے ساتھ دل کے دکھ میں آپ کے ساتھ بیٹھا عرض کر رہا ہوں، یہ میرا دکھ نہیں، یہ ہم سب کا دکھ ہے، یہ ہم سب کا دکھ ہے. ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا کہ کیوں ہمارے زبانوں پہ امام کا تذکرہ نہیں، کیوں ہمارے دلوں پہ امام کی یاد نہیں. ہمیں اس چیز کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم محشر کے دن جن کے نام کے ساتھ اٹھایا جانا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، تاکہ جن کے نام کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں کم از کم ان سے ہمارا تعلق تو مضبوط ہونا چاہیے. پروردگار آپ سب کا حامی ناصر ہو. امام زمان علیہ السلام کی نگاہ خاص آپ سب پر رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج.